مجھے جنرل صاحب سے جاننا ہے فیض آباد دھرنا کمیشن کے حوالے سے، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید فیض حمید صاحب پیش نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے جوابات جمع کروا دیے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سازش کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف وہ بالکل غلط ہیں، حکومت کے کہنے پر یہ مذاکرات کا وہ حصہ بنے تھے. سو از ہی کلیئر جنرل صاحب آپ کے خیال میں نہ ہو؟ جی از ویری کلیئر. میں تو آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں نا کہ اگر آپ کو یاد ہو ایک پروگرام میں نے آپ سے کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ صرف جنرل فیض پہ توجہ دیں، اب یہ پتہ تو کریں کہ دھرنے کی وجوہات کیا تھیں. جب اس طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا قصوروار کون ہے. یہ تو ہم نے ایک سیاسی بیانیہ بنایا جنرل فیض کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. انہوں نے آج واضح کر دیا کہ حکومت کے کہنے پہ یہ ہوا تھا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حکومت نے ان سے ریکویسٹ کی باقاعدہ. جنرل باجوہ جس وقت ہنگامہ بنا ہوا تھا اس وقت UAE میں تھے، اس وقت وہ آگے یورپ جا رہے تھے، جو پتہ چلا واپس آئے. پھر واپس آ کے اس وقت پرائم منسٹر سے بات کی انہوں نے، تو پرائم منسٹر کے کہنے پر ہی جنرل فیض سامنے آئے، ورنہ جنرل فیض انڈیپینڈنٹ ایجنٹ نہیں ہے کہ وہ خود آ کے بیٹھ سکتے ہیں اس میں. تو اس وقت کا جو فیصلہ آیا تھا میں اس کے بھی اس وقت سے بھی بات کر رہا ہوں. میں پھر دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان وجوہات کو جاننا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے فیض آباد دھرنا ہوا. جب تک آپ وجوہات وہ آپ ان کو دور نہیں کریں گے، آپ کسی اور کو سزا دیں گے تو وہ شاید اتنا صحیح اقدام نہیں ہوگا. جیسے بلاول سمجھ رہے ہیں جنرل صاحب ویسے ہی ہونے جا رہا ہے، یا دونوں اہل یا دونوں نہ اہل، لیول پلینگ فیلڈ؟ بلاول صاحب اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کا میرا خیال اگر ان کا بس چلے تو دونوں ہی نااہل کروا دیں وہ. یہ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے. ہاں. اور دوسرا جو وہ وعدے کر رہے ہیں کہ ہم وعدہ کریں گے وہ پورا کریں گے. اللہ رحم کرے پاکستان پہ. جو سندھ کے ساتھ ہوا ہے پچھلے 15-20 سال میں، پیپلز پارٹی نے جس محنت سے سندھ کے حالات کو بہتر کیا ہے، آپ کبھی سندھ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں. بہرحال وہ ایشو تو اپنی جگہ پر موجود ہے ہمارے لیے. دیکھیے میں ایک اور طرف آپ کی جو پچھلی ہماری پارلیمنٹ گئی ہے، یہ لاسٹ ڈیز میں انہوں نے میرے خیال 53 یا 54 قوانین پاس کیے انہوں نے. جی. اور ان قوانین کو پاس کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں 8-10 سے زیادہ کوئی بندے موجود نہیں تھے. 12 بندے 20 بندے ہوں گے، زیادہ موجود ہوں گے. ایسی پارلیمنٹ سے آپ یہ توقع کرتے ہیں، انہی قسم کی پارلیمنٹ صحیح ہے نا ہماری، کہ وہ ایسے قوانین بنائیں گی جس سے پاکستان آگے چلے گا. نمبر 2، آپ کی پارلیمنٹ اگر آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھیے تو کنٹرول کون کرتا ہے اس پارلیمنٹ کو؟ پارلیمنٹ کنٹرول کرتے ہیں پارٹی لیڈرز. اچھا مجھے لگا جنرل صاحب کچھ اور بتائیں گے. ٹھیک ہے، سوری جنرل صاحب، پارٹی لیڈرز کنٹرول کرتے ہیں. جی جنرل صاحب. جی میں وہ بات جو آپ کہنا چاہتی ہیں نا مجھے لگا جنرل صاحب سچ بولنے لگے ہیں، لیکن جنرل صاحب ٹھیک ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے مان لیتے. دیکھیے وہ بھی تو اسی کے کنٹرول ہوتے ہیں نا، جیسے بات کروں گا. یہ چند ایک لوگ جو ہیں پارٹی میں، اب لے لیجیے جو پارٹی لیڈرز ہیں 3-4، ان کی وہ جب 3-4 مل جائیں تو جو قانون چاہے وہ پاس کر لیتے ہیں. تیسری چیز آپ دیکھیے کہ ہم نے پاکستان کے آئین میں جو کہہ رہے تھے کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، ٹرائیکاٹمی آف کیا کہتے ہیں رولز ہے، یا جو بھی ہم بات کر رہے ہیں، ایک مقننہ ہے، ایک انتظامیہ ہے، ایک عدلیہ ہے. آپ دیکھیے کہ جو مقننہ ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے آپ کی انتظامیہ. انتظامیہ جو کام کرتی ہے وہ مقننہ اس کو پوری طرح لبیک کر کے چل پڑتی ہے آگے سے. تو آپ کی جو انتظامیہ اس کو کنٹرول کرنا، چیک کرنے والا کون ہے بندہ آپ کا؟ تو آپ برائے مہربانی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ جو اس بات پہ بحث کر رہی ہے، ان کو ان ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے قبل اس کے کوئی ایک فیصلہ کر دیں، اور فیصلہ کرنے کے بعد پھر ہم 2 سال کے بعد بیٹھیں کہ اس فیصلے میں یہ خامیاں تھیں. اس کو ایک سے حاصل بحث ہونی چاہیے، اور جس میں صرف عدلیہ نہیں. اور یہ بات میں اگری کرتا ہوں کہ 5 ججز شاید اتنے عقل مند نہیں ہوں گے جتنے باقی سارے کرنا ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو آپ جنرل پبلک میں ڈسکشن کے بعد جو لا ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کرنے کے بعد 18ویں ترمیم کی طرح ہم ایک ایسی ترمیم لے کے نہ آ جائیں، ایسا کام نہ کر دیں جو پاکستان کے نقصان دہ ہو. اور یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، 18ویں ترمیم ہوئی 2010 میں. اس میں انہوں نے جو آرٹیکل 6 میں ایک چینج کی، اس چینج 2010 میں جو چینج ہوئی تھی اس کو بیسس بنا کے ایک جنرل مشرف کے اوپر جو ٹریجن کا چارج لگا، جو انہوں نے 2007 میں کام کیا، تو اس پہ اسی ہماری جو
मुकन्ना थी, यही जो हमारी अदलिया थी, ये सब जो हमारी इंतजामिया थी, इंसाफ किया हमने, किया कि नहीं किया हमने, काम ही सारा कुछ किया। हमें ये भी गौर करने की जरूरत है, हमारे जो मौजूद अदलिया है इसको ये भी गौर करना चाहिए, इसी पार्लियामेंट ने, इसी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी हमारी इंतजामिया ने ये काम भी किया ना हमारे यहाँ पे। तो बराए करम मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है। अगर एक शख्सियत से नाअहल है तो रहने देना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान किसी एक शख्स के अगर महरूम मिन्नत है तो फिर पाकिस्तान के हालात कभी ठीक नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान के पाकिस्तानियों पे एतमाद रखना चाहिए कि इलेक्शन हो, अच्छे लोग आएंगे सामने, एक शख्सियत ना होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।